علیکم ویورز اور بچوں، آج میں آپ کو ایک ٹاپک پہ بات کروں گی، تھوڑا سا اس کو آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جو کہ بہت ہی معلوماتی ہے اور آپ کے لیے ایک نئی چیز آپ کو شاید لگے۔ قوت حافظہ، یہ جو ہے ایگزامس میں یہ ٹاپک آ چکا ہے اور یہ تفریح میں بھی آ سکتا ہے اور خلاصے میں بھی آ سکتا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ قوت حافظہ بلا شبہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں قوت حافظہ کیا ہوتا ہے۔ قوت حافظہ کا مطلب ہے یاد رکھنے کی اور آپ کے دماغ میں کوئی چیز محفوظ رہنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کو قوت حافظہ کہتے ہیں۔ اگر انسان میں صلاحیت نہ ہوتی تو زندگی کس قدر مشکل ہوتی، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے کتنے کام ہیں جو ہم لاشعوری طور پر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری عادت بن چکے ہیں، لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے جب ہم کوئی کام سیکھتے ہیں اور اسے دہراتے ہیں تو وہ شعور سے لاشعور میں داخل ہو کر ہمارے معمول کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری تعلیم درجہ بدرجہ اور مختلف مضامین میں بڑھتی جاتی ہے۔ جو بنیادیں ابتدائی درجوں میں ڈالی جاتی ہیں آگے چل کر انہی پر مزید تعمیر ہوتی ہے۔ آپ نے پہلی، دوسری اور تیسری جماعت میں جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اور آج جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر سب چیزیں اپنے میں محفوظ کر لیتا ہے اور معلومات میں لوگوں کو معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے زیادہ غیر معمولی جو بات ہے کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ انسان کا دماغ ہر وقت ہر بات کو محفوظ نہیں کرتا، ہر واقعے کو محفوظ نہیں کرتا۔ نظروں سے گزرا ہوا ہر لفظ، ہر منظر، کانوں سے میں پڑھنے والی ہر آواز یا یادوں کے خزانے میں جمع نہیں ہو جاتی۔ انسان کے ذہن میں یہ شعور، یہ پہچان قدرت نے دے رکھی ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری۔ یہ غیر ضروری ہے، یہ وہ بات جو غیر ضروری چیز ہوتی ہے وہ دماغ سے مٹ جاتی ہیں اور پھر حافظے کی کسی گہرائی میں کھو جاتی ہیں۔ ورنہ ذرا سوچیے کہ انسان کے دماغ کی کیا کیفیت ہو کہ اگر اسے ہر اچھی اور ہر بری، الٹی یا سیدھی یا اہم یا محمل اور ہر بات جو ہے اس کے سر پہ ہر وقت سوار رہے، وہ پریشان رہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یادوں کے اس خزانے کو کئی چابیاں کھول سکتی ہیں، خصوصاً وہ حصہ جو تجربات، واقعات اور جذبات سے وابستہ ہے۔ ماضی کے کسی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعے کے دوران جو بیرونی کیفیات تھیں وہ دہرائی جائیں تو اس واقعے کو اس کی یاد ایک فلم کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں انسانی حس کا بہت دخل ہے، خصوصاً سونگھنے اور سننے کی حس کا۔ کوئی خاص خوشبو ہو، کوئی دھن ہو، اس سے وابستہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو بچوں، وہ لیول کے اس میں کہ اس طرح کے اگر مضامین آتے ہیں تو آپ کو اقتباس آتے ہیں تو وہ ان کا آپ کو سوالات ہوتے ہیں اور ان کا آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، یا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خلاصے کے اندر آئے اور آپ اس کو شارٹ کر کے لکھیں۔ تو شارٹ کرنے کا بھی آپ کو ایک طریقہ جو ہوتا ہے جسے تلخیص نگاری کہتے ہیں، اور یہ اس کے میں آپ جس کے خاص پوائنٹ نکال کے اس کو آپ شارٹ کر کے لکھتے ہیں، کم از کم 100 ورڈز کا جو ہے خلاصہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یقیناً اس میں بڑی معلومات ملی ہوگی کہ حافظہ کیا چیز ہے۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ قدرت نے بالکل اس کمپیوٹر کی طریقے سے بنایا ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ کتنی چیزیں اپنے میں محفوظ رکھ لیتا ہے، اور جو ضروری نہیں ہوتی ہیں وہ غائب پیچھے چلی جاتی ہیں۔ بہت جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے کمپیوٹر کے سامنے آتی جاتی ہے، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں ہم نکال لیتے ہیں اس میں، اور اس طرح ہم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقتباس اور چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، اور آپ دیکھتے رہیے گا اردو کلاس کا اس چینل، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ شکریہ بہت۔